آج ہم ایک بہت ہی خاص کہانی کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں زندگی میں حقیقی دولت کے اصل معنی سکھاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا سامنا ہم سب کبھی نہ کبھی کرتے ہیں، لیکن ہماری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، ایک عام سا لکڑہارا، اسے اس انتخاب کا سامنا بار بار کرنا پڑا، اور اس کے فیصلے سچ میں بہت حیران کن ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں ہماری کہانی کے ہیرو یوسف سے۔ بظاہر تو وہ ایک غریب لکڑ ہارا ہے، لیکن اس کی اصل دولت اس کے دل اور اس کے ایمان میں چھپی ہے۔ اس کی زندگی بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ ہر دن ایک نئی جدوجہد لے کر آتا تھا، لیکن یوسف نے کبھی شکایت نہیں کی، کیونکہ اس کی زندگی ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے یقین پر قائم تھی۔ اور یہی وہ یقین تھا جو اس کے ہر عمل کی بنیاد تھا۔ اور بہت جلد قسمت اس کی اس یقین کو ایک ایسی آزمائش میں ڈالنے والی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو یوسف کی پہلی بڑی آزمائش کسی دشمن کی شکل میں نہیں آئی، بلکہ آسمان سے برستی بارش کی صورت میں آئی۔ ایک ایسی تبدیلی جو بظاہر معمولی تھی، لیکن اس کے لیے سب کچھ بدلنے والی تھی۔ جو بظاہر ایک چھوٹی سی پریشانی لگ رہی تھی، اس نے اس کی دن بھر کی محنت پر سمجھے پانی پھیر دیا۔ بازار میں گیلی لکڑی کا کوئی خریدار نہیں تھا، اور اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا خاندان آج رات بھوکا ہی سوئے گا۔ یوسف کا دن شدید مایوسی سے شروع ہوا اور دوپہر تک کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن شام ہوتے ہوتے قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس کی پریشانی ایک ناقابل یقین نعمت میں بدل گئی۔ یہ اس کے صبر اور ایمان کا پھل تھا، یعنی ایک ایسی صورتحال جو مکمل تباہی لگ رہی تھی، وہی اس کے لیے ایک غیر متوقع انعام کا باعث بن گئی۔ پہلی آزمائش تو قدرت کی طرف سے تھی، لیکن اگلی آزمائش خود اس کے اپنے اندر سے آنے والی تھی، ایک ایسی کشمکش جو اس کے کردار کو ٹھیک سے پرکھنے والی تھی۔ اگلے دن اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، کیا وہ جان بوجھ کر اپنی لکڑی گیلی کر کے کل کی طرح دوبارہ دگنا منافع کما لے؟ یہ ایک آسان راستہ تو تھا، لیکن کیا یہ صحیح تھا؟ اس نے ایمانداری کا راستہ چنا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے صحیح فیصلے کے فوراً بعد جنگل میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اس کی جان اور مال دونوں خطرے میں پڑ گئے۔ اس افراتفری اور خوف کے عالم میں یوسف کو ایک لمحے میں فیصلہ کرنا تھا، ایک ایسا فیصلہ جس پر نہ صرف اس کی بلکہ کسی اور کی زندگی کا بھی انحصار تھا، اور یہ فیصلہ اس کی دنیا بدلنے والا تھا۔ اس نے اپنی لکڑی اور اپنی کمائی سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا اور اس حکیم کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اس کے لیے ایک انسان کی زندگی دنیا کی ہر دولت سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ اس کی نیکی کا انعام فوراً ملا۔ حکیم نے اسے کچھ پر اسرار بیج دیے۔ یوسف کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ بیج اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش یعنی دولت کی فراوانی کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان بیجوں نے تو جیسے معجزہ ہی کر دکھایا۔ راتوں رات پودے آ گئے جن پر سونے کے پھل لگے، اور ان پھلوں کے اندر تھے انمول جواہرات۔ یوسف کی غربت ایک ہی رات میں ختم ہو گئی اور وہ تصور سے بھی کہیں زیادہ امیر ہو گیا۔ لیکن یہ دولت اپنے ساتھ ایک نئی مصیبت لائی، اور وہ تھی حسد اور شک۔ آدھے گاؤں والے تو حسد سے جل رہے تھے اور باقیوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ خاص طور پر گاؤں کے زمیندار منصور نے سیدھا سیدھا یوسف پر چوری کا الزام لگا دیا۔ ابھی یہ الزامات اور تناؤ عروج پر ہی تھے کہ گاؤں پر ایک خوفناک آفت آن پڑی۔ ایک آگ نے سب کچھ تباہ کرنا شروع کر دیا، اور اب یوسف کو یہ ثابت کرنے کا موقع ملا کہ اس کی اصل دولت کیا ہے۔ یوسف نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، اس نے اپنی ساری دولت آگ بجھانے، بے گھروں کو پناہ دینے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے پر لگا دی۔ اس نے اپنی پوری برادری کو بچانے کے لیے اپنا آخری ہیرا تک قربان کر دیا۔ دولت تو آنی جانی چیز تھی، وہ جادوئی پودے بھی مرجھا گئے، لیکن یوسف نے جو عزت، محبت اور اعتماد کمایا، وہ اس کا اصل اور ہمیشہ رہنے والا خزانہ تھا۔ تو اب یوسف ایک بار پھر غریب تھا، لیکن اس کی عزت پورے گاؤں میں تھی، اور اب قسمت اس کے سامنے آخری اور سب سے بڑی آزمائش لانے والی تھی جو اس کی انسانیت کو پرکھے گی۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر کنویں میں گرے ایک نوجوان کو بچایا اور اس کی دیکھ بھال کی، اور جب وہ نوجوان ٹھیک ہوا تو یوسف کو ایک بہت بڑا راز معلوم ہوا۔
وہ اجنبی کوئی اور نہیں بلکہ ملک کا شہزادہ علی تھا۔ بادشاہ نے اسے سونے، جواہرات اور زمین سب کچھ دینے کی پیشکش کی، لیکن یوسف نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اس نے صرف اپنے گاؤں والوں کے لیے پانی، ایک مسجد اور بچوں کے لیے ایک اسکول کی درخواست کی۔ اس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اس کی خوشی دوسروں کی بھلائی میں ہے۔ اور تبھی وہ حکیم ایک بار پھر نمودار ہوا۔ اس نے یوسف کو بتایا کہ اس کی پوری زندگی، بارش سے لے کر دولت تک اور آگ سے لے کر شہزادے تک، یہ سب اس کے کردار کا امتحان تھا، اور یوسف ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ تو یوسف کی یہ کہانی یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ دیکھیں، آزمائشیں تو ہم سب کی زندگی میں آتی ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ جب ہمارا امتحان ہوتا ہے تو ہماری اصل دولت